1796 میں سائنسدان ایڈورڈ جینیفر نے کا پوکس وائرس کے مواد والا انجیکشن 8 سالہ لڑکے کو لگایا۔ ایڈورڈ جینیفر کا خیال تھا کہ لوگوں کو چیچک وائرس سے محفوظ رکھنے کے لیے یہ انجیکشن کام کرے گا۔ اس انجیکشن نے کام کر دکھایا اور ایڈورڈ جینیفر دنیا کا وہ پہلا سائنسدان تھا جس نے دنیا کو پہلی ویکسین دی۔ یقیناً یہ انسانیت کی بقا اور طبی دنیا کی بہت بڑی کامیابی تھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ویکسین کس طرح کام کرتی ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ مدافعتی نظام کس طرح سے ہمیں متعدی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ مثال کے طور پر پہلی مرتبہ ایک نئے قسم کے جراثیم نے ہمارے جسم میں بیماری پھیلانے کی کوشش کی۔ مدافعتی نظام ہمارے جسم میں ان کی نشاندہی کرنے اور اس بیماری پھیلانے والے جراثیموں کو نکالنے کی کوشش میں شدید رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ یہ فطری مدافعتی رد عمل ہمارے دفاع کی دوسری لائن کو بھی متحرک کر دیتے ہیں جسے اڈیپٹیو امیونٹی کہتے ہیں۔ اسپیشل سیلز جنہیں بی سیلز اور ٹی سیلز کہا جاتا ہے وہ جراثیموں سے لڑنے کا کام کرتے ہیں اور ان کے بارے میں معلومات بھی میمورائز کرتے ہیں، جس سے مدافعتی نظام کو یہ یاد رہتا ہے کہ حملہ آور کس طرح کے خد و خال کا حامل تھا اور ان سے لڑنے کے لیے کس طرح کی مہارت درکار ہے۔ اس عمل کے دوران مدافعتی نظام یہ بہتر طریقے سے سمجھ لیتا ہے کہ آئندہ اس طرح کے جراثیم کے جسم میں داخل ہونے کی صورت میں اسے کیسے زیر کرنا ہے۔ لیکن اس زبردست رد عمل کے باوجود ابھی بھی اس میں ایک خطرہ موجود ہے۔ وہ خطرہ یہ ہے کہ انسانی مدافعتی نظام کو یہ سمجھنے میں وقت درکار ہوتا ہے کہ کس طرح پیتھوجینز کو جواب دینا ہے اور دفاع کو مضبوط بنانا ہے، خاص طور پر جب انسانی جسم بہت کمزور ہو اور بیماری کو سمجھ نہ سکے کہ کیسے پیتھوجین سے لڑنا ہے۔ اس صورتحال میں اس سے بہت سنگین خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ لیکن کیسا رہے گا اگر ہم جسم کے مدافعتی رد عمل کو پہلے ہی سے بیماری کو فیس کرنے کے لیے تیار کر لیں گے؟ ایسا عمل کرنے کے لیے ہی ہمیں ویکسین کی ضرورت پیش آتی ہے۔ انہی اصولوں کا استعمال کرتے ہوئے جن کا استعمال جسم اپنے دفاع کے لیے کرتا ہے، سائنسدان جسم کے مدافعتی نظام کو متحرک کرنے کے لیے ویکسین کا استعمال کرتے ہیں تاکہ انسان خطرناک قسم کے وبائی امراض سے بچ سکے۔ ویکسین کی بہت سی اقسام ہیں۔ یہ مختلف اقسام کی ویکسین مختلف طریقوں سے انسانی جسم کو بیماری آنے سے پہلے بیماری کے خلاف تیار کرتی ہے۔ لائیو اٹینویٹڈ ویکسینز، یہ ویکسینز پیتھوجین سے بنی ہوتی ہیں لیکن یہ بہت کمزور اور ٹیمر قسم کی ویکسین ہوتی ہے۔ انیکٹیو ویکسین، ویکسین کی ایسی قسم میں جس میں پیتھوجینز کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اس ویکسین سے یہ یقینی بنایا جاتا ہے کہ پیتھوجینز پوری طرح سے پھیلنے والی بیماری میں نہیں بڑھ پاتے، لیکن کسی بیماری کی صورت میں وہ مدافعتی رد عمل کو متحرک کرتے ہیں اور جسم کو پیتھوجینز کی پہچان کرنے اور کسی حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رکھتے ہیں۔ لائیو اٹینویٹڈ ویکسینز بنانا مشکل کام ہے کیونکہ اس میں جراثیم زندہ اور طاقتور ہوتے ہیں، اس لیے کمزور مدافعتی نظام کے حامل افراد کو یہ ویکسین نہیں لگائی جا سکتی، جبکہ ان ایکٹیو ویکسین لمبا عرصہ تک امیونٹی کو اسٹرینتھن نہیں کر سکتی۔ پاکستان میں 5 طرح کی ویکسین جن کے استعمال کی اجازت دی گئی ہے، ان میں سے 2 طرح کی ویکسین انیکٹیو ویکسین کے طریقے پر کام کرتی ہے جس میں سائنو ویک اور سائنو فارم شامل ہے۔ ان تمام ویکسین کے متعلق ڈیٹیل ویڈیو آپ کو آنے والے دنوں میں مل جائے گی جس کا لنک ڈسکرپشن اور آئی بٹن میں دے دیا جائے گا۔ سب یونٹ ویکسینز، یہ واحد ویکسین ہے جو پیتھوجینز کے ایک حصے سے بنائی جاتی ہے جسے اینٹیجن کہا جاتا ہے۔ اینٹیجن ایک ایسا انگریڈینٹ ہوتا ہے جو امیونٹی ریسپونس کو بڑھا دیتا ہے، یہاں تک کہ یہ ویکسین اینٹیجن کے مخصوص اجزاء پروٹین پولی سیکرائڈ کو الگ کر کے مخصوص رد عمل کا سبب بن سکتی ہے۔ سائنسدان اب ویکسینز کی پوری نئی رینج بنا رہے ہیں جسے ڈی این اے ویکسین کہتے ہیں۔ اس طرح کی ویکسین بنانے کے لیے وہ جینز کو الگ کرتے ہیں جو مخصوص اینٹیجن بناتے ہیں۔ جسم کو مخصوص پیتھوجینز کے لیے اپنے مدافعتی رد عمل کو متحرک کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم
اس طرح کی ویکسین کو ہیومن باڈی میں لگاتے ہیں تو یہ جینز انسانی جسم کے خلیوں کو اینٹیجن بنانے کی ہدایت کرتے ہیں۔ اس سے مدافعتی نظام کا ایک مضبوط رد عمل پیدا ہوتا ہے اور جسم کو آئندہ آنے والے خطرات کے لیے تیار رکھتا ہے، اس لیے کہ اس ویکسین میں صرف مخصوص جنیاتی مواد شامل ہوتا ہے، اس میں باقی پیتھوجینز کا کوئی دوسرا اجزاء شامل نہیں ہوتا جو بیماری کا باعث بن سکتا ہو اور مریض کو نقصان پہنچا سکے۔ اگر یہ ویکسین کامیاب ہوتی رہی تو ہم آنے والے سالوں میں ناگوار پیتھوجینز کا زیادہ اور مؤثر علاج تشکیل دینے کے اہل ہو سکتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے کئی سال قبل ایڈورڈ جینیفر نے حیرت انگیز دریافت کی تھی۔ ان ویکسینز کی تیاری جاری رکھنے سے ہم ایک دن HIV ایڈز جیسی خطرناک بیماری کا علاج بھی کر سکیں گے۔